یہاں سے سبق دیا ہے، ماں باپ کے آگے ساری زندگی جھکو۔ استاد بھی باپ ہوتا ہے، اس کے آگے بھی ساری زندگی جھکو۔ میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا، ابھی میں نے مغرب کی نماز مسجد میں پڑھائی، کہ میں مسجد میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے آواز آتی محمد، میری ماں مجھے پکارتی، میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا ماں جی میں آیا، اور تمہیں تو مائیں پکارتی ہیں، تم جواب بھی نہیں دیتے، موبائل میں لگے ہوتے ہو، کیا تنگ کر رہی ہو؟ یہ بچیاں کہتی ہیں کیا تنگ کر رہی ہو، یہ ڈسٹرب نہ کرو۔ جب اس کا دودھ پی رہے تھے تم نے کتنا ڈسٹرب کیا تھا اس بیچاری کو، جب وہ تمہارے پیمپر بدلتی تھی کتنا ڈسٹرب کیا تھا تم نے اس کو، جب وہ تمہارے لیے راتوں کو اٹھ کے تمہیں دودھ پلاتی تھی، تمہارے ایک چیخ پر تڑپ کے اٹھتی تھی، کتنا تنگ کیا۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو خراسان سے کندھے پہ بٹھایا اور پیدل مکے پہنچ کے سارا حج پیدل کرایا، اور عبید اللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا مسئلہ، حضرت میں نے خراسان سے ماں کو کندھے پہ اٹھایا اور پیدل مکے آیا، سارا حج کرایا، ماں کا حق ادا ہو گیا؟ اب غور سے سننا یہ بچے بچیاں، ماں کا حق ادا ہو گیا ان کا، ولا تلقتن واحدہ۔ جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو پینز آتی ہیں، لہریں آتی ہیں، درد کی لہریں آتی ہیں ایسے، پھر وہ چلی جاتی، پھر آتی، پھر وہ چیخیں نکلتی ہیں، ماں کی چیخیں، پورے اس کمرے میں اس کی چیخ و پکار ہوتی ہے۔ وہ جو ایک لہر آتی ہے جاتی ہے، کئی بچیوں کو سارا دن لگی رہتی ہے، 2 دن 3 دن، ہفتہ، اس ایک لہر کو عربی میں تلقہ کہتے ہیں۔ عبید اللہ فرمانے لگے بیٹا تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے جو لہریں درد کی اٹھائی تھیں ان میں سے ابھی ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا، اس کو ماں کہتے ہیں۔ یہ ماں ہے جسے تم نہیں جانتے، کہ تم نے پڑھائی کوئی نہیں، تمہیں پڑھایا ہی نہیں ہے۔ باپ کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، جو باپ کو راضی کر کے مرے گا وہ دروازہ کھلے گا، جو باپ کو دکھی کر کے مرے گا وہ دروازہ ہمیشہ اس کے لیے بند ہو جائے گا۔ یہ زندگی ہے جو سیکھنے کی۔ یہ بچیاں بیٹھی ہیں، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ کو پتہ ہے قیامت اس وقت آئے گی جب پوری دنیا سے اسلام مٹ جائے گا، بیت اللہ ختم ہو جائے گا، مسجد نبوی ختم ہو جائے گی، دنیا میں صرف کفر ہوگا، پھر قیامت آئے گی۔ پر اپنے نبی کا جواب سنو، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں گی، جب بیٹیاں ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں گی اور عرب کے بدو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مقابلے کریں گے، اوئی نہ بے وقوفاں برج خلیفہ بنا کے قیامت ہی نیڑے کر چھڑی ہے۔ جب بیٹیاں ماؤں کی گستاخ ہو جائیں گی اور عرب کے بدو اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہوگی، اس وقت قیامت آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ملے، کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا، جب ابراہیم علیہ السلام سے جدا ہونے لگے کہا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ، آپ کی طفیل ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا سلام ملا ہے۔ وہاں سے چلے تو سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کا درخت، اے بیری نہیں جڑے تسی ویندے پے ہو، نہ لفظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. وہی ہے حقیقت اور ہے. منتہا کا مطلب ہے اینڈ، بارڈر. اور اس بارڈر پر ایک درخت ہے بیری کا، وہاں اینڈ آف دا ورلڈ ہے، اینڈ آف دا کائنات ہے. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس یہ آخری ہے، اس سے آگے میں اتنا بھی گیا ایک گیٹ ہے، میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. سب سے پیارا فرشتہ آگے تسی جانو توڑا رب جانے. کس نبی کے ماننے والے ہو اور کدھر جا رہے؟ کس اللہ کے ماننے والے ہو اور کدھر جا رہے؟ تم ماں کو بلانا شروع کرو نا، اما اما، وہ 2-3 دفعہ تو کہے گی جی جی جی، چوتھی پنجویں باری تو انہوں ایک لپڑ دیونا ہے، دوا ہو جا دماغ کھا رہا ہے میرا. اور میرے رب کی قسم، شرابی، زانی، جواری، ڈاکو، قاتل، چور، اچکا. اور یاد آ گیا اللہ، اور بیٹھ گیا مصلی پر، کہا یا اللہ. اللہ کی قسم 70 دفعہ اللہ کہے گا لبیک 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 میرا بندہ. ساری رات پکارتا رہے، ہر پکار کے جواب 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار دفعہ. ساری رات اللہ کہے گا میرا بندہ بول میں حاضر، بول میں حاضر، بول میں حاضر. یا اللہ میں توبہ کرنے آیا ہوں. اچھا ایک بات کہو، تم کسی سے ناراض ہو، وہ تمہیں منانے آئے، تو اس کا آگے بڑھ کے استقبال کرو گے یا کنڈی لا لو گے؟ کیا خیال؟ اور کسی لڑے ہوئے کو بھی جا کے جب بھی ڈالتا ہے کوئی، دفعہ ہو جاؤ دفعہ ہو جاؤ. ہم تو زمیندار لوگ ہیں، دشمنیاں پالتے ہیں. شکر ہے اب تو وہ ماحول نہیں ہے، ہمارے بڑے کر گئے یہ سارا کام. اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے جب کوئی منانے آتی ہے ساری زندگی گناہوں میں گزار کے، اور منانے آتا ہے ساری زندگی گناہوں میں گزار کے، تقربت الیہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. میرا بندہ میں تو انتظار میں تھا تو کب آئے گا، میں تو انتظار میں تھا تو کب آئے گا. تو سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بس کہ یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں. اور اوپر سے اللہ نے ایک تخت اتارا، اس پر اپنے حبیب کو بٹھایا. عرش جھوم رہا تھا، جیسے ہم خوشی میں جھومر ڈالتے ہیں، عرش جھوم رہا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ کے قدم میرے اوپر لگیں گے. پہلی ہستی جن کے قدم پڑ رہے ہیں، اس سوچو تو صحیح میرا تیرا نبی کیسا ہے بیٹا، اس کو ڈھونڈو تو صحیح، اس کی زندگی کو سیکھو تو صحیح. عرش کے دروازے کھل گئے اور میرے آپ کے حبیب عرش پر ہے. اور یوں اللہ پردے ہٹاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھا ہے پروٹوکول، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں پروٹوکول. اور میرے نبی نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی میری امت کے نیک بندے بندیوں پر بھی سلام ہو. یہ پرواز ہے اللہ کے نبی کی. اللہ نے کسی نبی کو یہ مرتبہ نہیں دیا، کسی نبی کو یہ عزت نہیں دی، کسی نبی کو
خاتم الانبیاء نہیں بنایا۔ بچوں اپنے نبی کی زندگی سیکھو۔ ہر نبی کو اللہ نے دعا کا ایک حق دیا، انہوں نے دعا مانگ لی۔ ہمارے نبی کو حق دیا، آپ نے کہا میں نے دعا سیو کر لی، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا۔ اپنے آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرے محبوب آپ کی امت ایک نیکی کرے گی 10 لکھوں گا۔ تو میرے نبی نے کہا 10 کوئی تھوڑی تو نہیں تھی، 1 پہ 10، یا اللہ تھوڑا زیادہ کر دے۔ تو آپ نے کہا اچھا۔ اللہ نے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، چلو آؤ مجھے قرضہ دو، فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کئی گنا کر کے دیتا ہوں۔ تو میرے نبی نے کہا یا اللہ یہ وہ واضح نہیں ہے کہ کئی گنا کتنا ہے، لہذا زد امتی، تھوڑا اور زیادہ کر۔ تو پھر اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ اچھا میرے محبوب آپ کی امت کی ایک نیکی کو 700 گنا لکھوں گا۔ ایک پہ 700 گنا کسی چیز کا نفع دیکھا ہے؟ تو میرے نبی کہتے یا اللہ شکر ہے تیری بڑی مہربانی، لیکن میرے نبی نے کہا یا اللہ زد امتی، تھوڑا اور ودا دیتے نا، کڑا کاٹا اس کو چھوڑتے ہو، اس سے بے وفائی کرتے ہو، اس کی روکی ہوئی چیزوں کو کرتے ہو، اس کی کہی ہوئی چیزوں کو چھوڑتے ہو۔ منہ کھاوے تے اکھ شرماوے۔ او بچوں اتنا بے وفا تو یہ ناپاک کتا نہیں ہوتا، ایک روٹی کھا کے زندگی گزار لیتا ہے دروازے پر۔ یا اللہ زد امتی، یا اللہ تھوڑا اور کر۔ اللہ نے کہا اچھا میرے نبی چلو چھوڑو ضرب تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میری طرف سے اعلان کر دے اپنی امت کہ مردوں کو عورتوں کو اگر صبر سے زندگی گزاری تو کھلا چک دے دوں گا، جتنا لکھنا یہ لکھ دو بغیر حساب، کوئی حساب نہیں ہے۔ جب اللہ کہے بغیر حساب کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ وہ جنت ہے۔ میرے نبی نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے۔ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے سب سے پہلے میں نکلوں گا، اور جب میدان معشر میں چلیں گے میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ چلے گا، اور جب میدان معشر میں کھڑے ہوں گے تو میری شفاعت کے بغیر حساب شروع نہیں ہوگا۔ سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، میں انہیں تسلیاں دوں گا، لوگ نا امید ہوں گے، میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، میں انہیں پرامن کروں گا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، میں صرف بولوں گا باقی کوئی بول نہ سکے گا۔ انا قائدہم اذا وفدوا، سب میرے پیچھے ہوں گے، میں آگے ہوں گا۔ لواء الحمد بیدی، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور مفاتیح الجنت بیدی، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اس زندگی کی کوئی چس مزہ نہیں، پیچھے موت لگی ہوئی ہے، صحت کے پیچھے بیماری لگی ہوئی ہے، محبت کے پیچھے نفرت لگی ہوئی ہے، اور پیسے کے پیچھے، دولت کے پیچھے غربت لگی ہوئی ہے، اور امن کے پیچھے جنگ لگی ہوئی ہے، اور جوانی کے پیچھے بڑھاپا لگا ہوا ہے، اور موت اجل تیرا کیا ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہرک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرا نبی جنت کے دروازے پر آئے گا، دروازہ کھلوائے گا، تمہارے اندر اللہ چینج لائے گا۔ کیا چینج لائے گا؟ سبحان اللہ، تمہارے میرے قد عورتوں مردوں کے 125 فٹ قد ہوگا، ہر مرد عورت کا 125 فٹ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 125 فٹ تھا، اما حوا کا بھی اتنا ہی تھا۔
اسی پر اللہ واپس لے جائے گا. ٹائم جب گزرتا ہے تو وہ چھیلتا ہے، چھلتے 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 ہم رہ گئے 5.5 فٹ، 6.25 فٹ. 6 فٹ کا بڑا جوان ہوتا ہے. اللہ اس سے واپس کرے گا. ایک زمیندار کا نوکر تھا مراسی، انہوں نے کہا میرا گھوڑا ہے ادھر مالش کا، وہ لوہے کا ہوتا ہے کھرکھرا، اس شروع کر دی. زمیندار اندر گیا، اس کا کیڑا ساری رات لگا رہا، وہ سو گیا. جو سو گیا چور گھوڑا لے گئے. صبح مراسی کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب ہو گیا، لبے مارے گئے. وہ بھاگ کے گھر گیا، وہاں سے خرگوش پکڑ کے لایا اپنا اور اس کو رسے سے باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں زمیندار باہر آیا، رمیا جی وہ گھوڑا کے دیکھے جی آئے کھلوتا ہے. اسے کہو تیرا بیڑا بڑھ جائے، گھوڑا ہوئے تو خرگوش ہے. نہیں صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی، گھس 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 کہتے خرگوش بن گئے. تو یہ جو ٹائم گزرا ہے نا ہم پر پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں سال، اس نے میں گھسا 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 کے یہ کر دیا ہے. آگے قیامت کے نزدیک اور اتنے اتنے ہو جائیں گے، پھر اللہ یہ قد واپس کرے گا. اللہ قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ملے گا ہر مرد کو، ہر عورت کو. پہلی صفت. دوسری صفت اللہ حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اللہ دے گا. تیسری صفت اللہ قلب ایوب، ایوب علیہ السلام جیسا صابر دل دے گا. چوتھی صفت اللہ لحن داؤد، داؤد علیہ السلام کی موسیقی والی آواز دے گا، نغموں والی آواز دے گا. پانچویں صفت علی میلاد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال پہ ٹائم سوئچ اللہ نکال دے گا. موت بھی مر جائے گی، ٹائم بھی مر جائے گا. 30 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 30 ارب سال کے بعد بھی 33 سال. اور ٹائم چونکہ ہے نہیں، کروڑوں سال بھی لمحوں میں گزریں گے، ایسے گزریں گے، کوئی زوال نہیں. اور پھر آخری ٹھپا علی خلق محمد، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ملیں گے. اخلاق، آدم علیہ السلام کا قد، یوسف کی یوسف کا حسن، ایوب کا دل، داؤد کی زبان، عیسیٰ کی عمر، اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات والے اخلاق. زندگی تو اب شروع ہو رہی ہے. پیشاب غائب، جنت میں 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے تو سینے کا حسد غصہ ختم، پیٹ کا پخانہ پیشاب ختم. جتنا کھائیں نہ پیشاب ہے نہ پخانہ ہے. تو پیشاب ختم، پخانہ ختم، حسد بغض نفرت ختم. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چند سستے الگ رہ گئی، وہ اب یاد آئیں. جردن، اجرد، جسم کے سارے بال اللہ غائب کر دے گا، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، لمبی پلکیں. جنت کی عورتیں، یہ ایمان والی جنت کی حوریں، سب اللہ ان کو ایسی آنکھ دے گا کہ ان کی جو یہ پلکوں کے بال ہیں، یہ گدھ کے پر بہت لمبے ہوتے ہیں. عقاب کے پر چھوٹے ہوتے ہیں، طاقت زیادہ ہوتی ہے. گدھ کے پر لمبے ہوتے ہیں، طاقت تھوڑی ہوتی ہے. تو ایسے گدھ کا اگر اپنے پر پھیلائے تو اتنے لمبے اس کے پر بن جاتے ہیں. میں نے کینیا مسائے مارا جنگل میں دیکھا، ایک طرف عقاب بیٹھا تھا، ایک طرف گدھ بیٹھا تھا، دونوں کا میں نے موازنہ کیا. ہماری جماعت گئی تھی تو میں نے کہا یار جنگل تک بھی کھاؤ. وہ ایک رات ہم نے جنگل میں گزاری. یہ آپ میری لمبائی دیکھ رہے ہو، اتنی لمبائی عورت کی آنکھوں کے پلکوں کے بال ہوں گے. یہاں بیچاری مصنوعی لگاتی ہے نا موٹے موٹے، وہ دورو پتہ لگتا ہے 2 نمبر کم ہوا. نہ لایا کرو بیٹی، وہ کوڑیاں لگ دیا ہو، اصلی بالوں میں سونی لگ دی ہو. تو وہ ایسے ہوں گے، وہ اتنی موٹی آنکھ اللہ تعالیٰ بنائے گا. جردن، سارے بال ختم. مردن، داڑھی غائب ہو جائے گی.
داڑھی نہیں ہوگی. جنہوں نے رکھی ان کی تو پکی غائب ہو جائے گی, جنہوں نہیں رکھی انہوں نے پتہ نہیں لاکھیں رکھو نہیں تو لتر مارا گا, پتہ کوئی نہیں, داڑھی غائب ہو جائے گی. جعاد, بال گھنگریالے ہو جائیں گے, نیم گھنگریالے. مکحلین, آنکھوں میں سرما ہوگا. دانت کیسے ہوں گے؟ مثل اللؤلؤ المنضوم, جب مسکرائیں گے تو دانتوں سے جو نور نکلے گا پوری جنت کو روشن کر دے گا. دانتوں کا نور اتنے ہس دیے تو پیلا جا دان رزم دا بندہ منہ ہی پرا کر لینا. ایسے دانت ہوں گے کہ جنت چمک جائے گی. 125 فٹ قد اور سر کے بال عورت کی بتا رہا ہوں. جنت کی حور اور ایمان والی عورت میں کتنا فرق ہے کہ جنت کی حور کا پہلے حسن سنو. میرے نبی نے کہا, فرمایا کہ سورج کو یہ فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا, غروب ہو جائے گا, اندھیرا چھا جائے گا, سورج اس کے سامنے اندھا ہو جائے, بے نور ہو جائے گا, جیسے سورج کے سامنے ستارے بے نور ہو جاتے ہیں. جب فنگر ٹپ کا یہ حال ہے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ وہ مٹی سے نہیں بنی, آگ پانی مٹی ہوا نہیں, مشک عنبر زعفران کافور. وہ پیدا نہیں ہوتی کہ ادھر ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرا, پھر وہ نکلی, پھر وہ پیمپر, پھر وہ پوتڑے, پھر وہ دودھ پیتی ہے, پھر وہ رڑتی ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ وڈی ہوتی ہے. نہیں, ایک نہر ہے, اس کا نام ہے بیدخ, وہ موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے, اس میں مشک عنبر زعفران کافور پانی کی طرح بہہ رہے ہیں. جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک تجلی ڈالتا ہے, کن ہو جا. اینی کو زبان سے کہتا ہے کن فیکون, تو ہمیں سمجھانے کے لیے. ایک دم اس میں سے ایک لڑکی نکلتی ہے, 125 فٹ قد, 100 جوڑے نکلتے, 100 جوڑے. اور جو لہنگا ہوتا ہے پہلا, وہ 3 میل کے دائرے میں گھومتا ہے, 3 میل کے دائرے میں. تو وہ اٹھائیں گی کیسے؟ اللہ اس میں سے وزن نکال دے گا. یہ تو اللہ کی جیسے جسم سے روح نکال دیتا ہے تو پیچھے کی رہ جانا. اللہ کپڑے کے وزن کو نکال دے گا. تو 100 جوڑے ہوں گے اور لگے گا ایک دن کا. مجھے یہ تنگ کر رہی ہے ویسٹ کوٹ, تھوڑا سیک لگ رہا ہے. 100 جوڑے اور ایک تنکے کی طرح اللہ وزن نکال دے گا. اور آپ نے میری ویسٹ کوٹ کے نیچے میرا کرتا چھپا ہوا ہے, کرتے کے نیچے بنیان چھپی ہوئی ہے, تو نہیں پتا میں میلی پا کے آئے یا ستھری پا کے آئے, ٹھیک ہے. اور وہاں 100 جوڑے پورے نظر آئیں گے. آخری جوڑا باڈی کو ڈھکے گا اور باقی سارے پہلے سے 100 تک جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آئے گا, جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آئے گا. اور یہ ہے نا رواج, جیسے وہ کپڑا ہوتا ہے, جیسا رنگ ہوتا ہے یا بچیوں کا, تو ویسے وہ اپنے چہرے پر وہ سرخی وغیرہ ملتی ہیں اس کے رنگ کی. ساتھ وہ ٹیشو پیپر بھی رکھتی ہیں کہ کہیں پسینہ آئے تو کوئی نظر نہ آ جائے, ہیٹھو کالی لکیر نکل آوے تو سارا کام ہی خراب ہو جائے. تو اور وہاں سبحان اللہ, وہاں پتہ کیا میک اپ ہوگا؟ وہاں اللہ اپنا نور ڈالے گا جنت کی لڑکی, حور, ایمان والی عورت, ایمان والے مردوں پر اپنا نور ڈالے گا چہرے پر. خربوں سال کے بعد بھی حسن بڑھتا جائے گا, کم نہیں ہوگا. وہ زندگی تو یہ ہے, تسی کسی دھکے کھاندے ہوتے ہو. اس زندگی کو کے پیچھے بھاگو, اپنا کھوجو. کھوجتے کھوجتے سمندروں میں اتر گئے, زمین میں اتر گئے, فضاؤں میں اڑ گئے, اپنا آپ ہی بھول گئے. اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا اور کبھی بھی ان کے چہروں پہ کسی قسم کا کوئی اثر بدصورتی کا نہیں آئے گا. تو جنت کی عورت سے یہ ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی.
ایسا اس کا حسن ہوگا۔ اور یہاں ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ خوبصورتی ایک جگہ آ کے رک جاتی ہے، پھر نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت بور ہو جاتی ہے، کوئی سین ہو، کوئی منظر ہو، کوئی چیز بھی ہو، اور وہاں ہر چیز بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، کبھی بھی نہ ختم ہونے والا حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا۔ پھر ایک مقابلہ ہوگا جنت میں، جنت کی حوریں اور ایمان والی عورتوں میں ایک مقابلہ ہوگا۔ جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت، ہم تو ہمیشہ زندہ ہیں، ہم نے تو موت نہیں دیکھی، تسی تو مر کے آئی ہو۔ نحن الناعمات فلا نبأس، ہم ہمیشہ جوان ہیں، بڑھاپا نہیں دیکھا، تم تو بوڑھی ہو کے آئی ہو۔ نحن الراضیات فلا نسخط، ہم تو کبھی نہیں لڑی اپنے خامدوں سے، تم 100 سلواتیں سنا کے آئی ہو۔ نحن المقیمات فلا نرحل، ہم ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہیں، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، تم نے تو کتنی دفعہ کہا ہے تیرے پے نہیں بچے تو میں جاندی پہیاں پہ کے آتا ہے۔ ہم پہلا حج تھا تو ہم پیدل آ رہے تھے، چلتے چلتے تھک کے بیٹھ گئے مینا کے مزدلفہ کے کنارے تھے، ایک بوڑھا بڑھیا ہمارے پاس بیٹھ گئے، وہ تھے ہمارے شاید علاقے کے، ہماری بولی بول رہے تھے، تو ہم اٹھنے لگے کہ اب جاتے ہیں مرمی کے لیے، تو وہ بابا آندا ہے اماں نو اٹھی ہوں چلیے شیطان نو چوٹنا ہے، وہ آکھن لگی میں تھک گئی ہوں میں نہیں جاندی، اسا کہتے اتھے تیرے پیو جا کے وٹے مارنے، اب یہ دونوں حاجی تیرے پیو تھے وٹے مارنے، اسا کہا میں تھکی پائی ہوں میں نہیں ہوں جاندی، اسا کہا اتھے پیکے کوئی نہیں جتھے روستے لگی جاسے اگو لگ گئے۔ یہ 89 کی بات مجھے یاد آئی کیونکہ پہلا حج میں نے 89 تو وہ جنت کی حوریں کہیں گی ہم نے تو کبھی لڑائی نہیں کی اور تم تو کتنی دفعہ لڑ پھڑ کے آئی ہو۔ اب یہ کیا جواب دیں گی یہ ایمان والی؟ یہ کہیں گے نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نمازیں پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی۔ نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے۔ نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیے تم نے وضو نہیں کیے۔ نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ صدقے کیے تم نے صدقے نہیں کیے۔ تو اس پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں فغلبنہن، تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی، دنیا میں مردوں پہ غالب رہتی ہیں، جنت میں حوروں پہ غالب آ جائیں گی۔ اور بیٹو بیٹیو زندگی جنت کی ہے، زندگی جنت کی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، میں نے یہ بننا ہے میں نے وہ بننا ہے، جو بننا ہے بنو لیکن محمدی بن کے چلو، محمدی بن کے دکھا دو اللہ کو، چاہے 7 بر اعظم کے بادشاہ بن جاؤ، محمدی بن۔ اللہ کو ایک ہی روپ پسند ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور
بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. میں نے ساری پیڑھی آپ کو سنا دی. کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی نبی کی ادائیں محفوظ نہیں، کسی نبی کی چال محفوظ نہیں، کسی نبی کے بول محفوظ نہیں. میرے نبی کے لیل و نہار محفوظ ہیں. اللہ کے واسطے محمدی وردی پہن کے مرنا، ایسے نہ مرنا. کوئی یہ جو ہمارا کوئی بھی پولیس والا یا فوجی کو لے لو، ہندوستان کی وردی پہن کے آ جائے تو کیا کریں گے اس کو؟ اسی وقت اس کا کورٹ مارشل ہوگا تو دشمن کے روپ میں ہے. وہ کہے مجھے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے قسم اٹھاتا ہوں میں وفادار ہوں. نہیں، تیری وفا داغدار ہے. اللہ کو ایک ہی روپ پسند ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معجزہ ہے آپ کا کہ آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، آپ کی ہر ادا محفوظ ہے. محمدی بنو، محمدی بنو. آپ کے طریق قرآن پڑھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو، تبلیغ میں کچھ وقت لگاؤ اور چند باتیں کر لو. تھوڑی سی اور سنانا چاہتا ہوں جنت کی. جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محفل ہوگی. میرے بندو بندیو آؤ، سارے آ جائیں گے. اللہ کہے گا خوش ہو؟ کہیں گے بہت خوش. راضی ہو؟ بہت راضی. میرے نبی نے فرمایا ایک ایک مرد عورت سے میرا اللہ بات کرے گا، کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ اربوں لوگ ہوں گے ایمان والے مرد عورت. اور پھر اللہ فرمائے گا تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں؟ کہیں گے وہ کیا ہے؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، مزے کرو. پھر اللہ کہے گا تمہیں جنت کا گیت سنو؟ کہیں گے یا اللہ سنو. تو اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا گاؤ. اللہ کی تعریف ہوگی وہ، اور درخت سارے وہ ساز بن جائیں گے. پوری جنت کے درختوں سے دھنیں نکلیں گی اور جنت کی حوریں گائیں گی. اس میں ایسا گم ہوں گے کہ انہیں اپنا آپ بھول جائے گا. پھر ایک دم سٹاپ لگے گا تو اللہ فرمائے گا کیوں بھائی کی خیال ہے؟ کہیں گے اللہ تو 84 آ گئے، 82 سن دے رہے. تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو. کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ کہے گا داؤد وہ تھے جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ایسے ہلتے تھے، ایسے جھومتے تھے، پہاڑ جھومتے تھے فزیکلی. یا جبال اوذبی معہ قرآن میں آیا ہے ایسے جھومتے. تو انسانوں کا کیا حال ہوگا اور جنت میں کیا حال ہوگا؟ داؤد کا نغمہ سب کے ہوش بلا دے گا. پھر اللہ سٹاپ لگائے گا، کیوں بھائی؟ یا اللہ یہ تو اس سے بھی آگے ہے. اللہ کہے گا اس سے بھی آگے سنو. کہیں گے وہ کیا ہے؟ تو آپ سنو گے اللہ کی آواز، یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب آ. اپنی امت کو بھی سنا اور جنتی کو بھی سنا. جب ہمارے نبی گائیں گے تو جنت بھی مدہوش ہو جائے گی. پھر اللہ سٹاپ لگائے گا، کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بہت عالی شان. کہا اس سے اچھا سنو. اس سے اچھا تو ہو ہی نہیں سکتا. کہ نہیں ہے. کہیں گے وہ کیا؟ کہ وہ تمہارا رب. اے رضوان پردے ہٹا. پردے ہٹیں گے ہم اللہ کو دیکھیں گے اور اللہ قرآن پڑھ کے سنائے گا ہمیں. اس وقت پھر ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے لاہور میں تیری قدر نہ کی، ایک سجدے کی اجازت دے. تو اللہ کہے گا سجدے لاہور میں تھے، چلو جاؤ ہن موجاں کرو، بس کھاؤ پیو، میں نے تمہارا سارا کچھ معاف کر دیا. اتنی خوبصورت زندگی ہے بیٹا. ڈگری لینا صرف کام نہیں ہے. تمہاری پتہ ہے کیا ہائیسٹ اپروچ ہے؟ اچھی ڈگری مل جائے، اچھی جاب مل جائے، امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، آسٹریلیا چلا جاؤں، انگلینڈ چلا جاؤں، اتھے ٹور جاؤں، پھر خوبصورت لڑکی شادی کو مل جائے، پھر گاڑی مل جائے، پھر موبائل مل جائے، بڑا گھر مل جائے.
اے ساری تھوڑی میری زندگی کی دوڑ ہے، اور میں کہتا ہوں کرو، میں نہیں روک رہا ہوں، اس میں شامل کر لو، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے، جنت مل جائے، جہنم سے بچ جاؤں، تو بس پھر دنیا کے بھی مزے ہیں، آخرت کے بھی مزے ہیں۔ تو اتنا بڑا منشور ہے، کام کتنے ہیں؟ 5 وقت کی نماز، مشکل ہے 5 وقت نماز ہے، 5 نمازیں قضا ہو گئی، سونے سے پہلے ادا کر دو، فرضی تو پڑھنے ہیں، نہیں رات کو ادا ہوئی کل کر دو، پرسوں کر دو، 5 نمازیں نہیں آتی سیکھو، ان کا ترجمہ سیکھو کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں۔ جب میرا نبی کہتا ہے جب تو سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے۔ سب سے قریب آدمی اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ 5 نمازیں نیت کرتے ہو سارے؟ بڑا ٹھنڈا انشاءاللہ کیا 5 نمازیں نہ چھوٹیں۔ اس کے بعد سال کے بعد 1 مہینہ روزے آئیں گے، سال کے بعد 1 مہینہ، کتنی اللہ کی مہربانی ہے۔ 30 روزے 29 روزے۔ اب تو گرمیوں کا بھی انتظام ہے، اسی میں گھس جاؤ، پنکھے کے نیچے بیٹھ جاؤ، جب بجلی نہیں تھی پھر مسئلہ ہوتا تھا۔ تو 2 کام ٹوٹل ہیں ایمان کے بعد، حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے، تو ان کی معافی ہو گئی۔ تو 5 نمازیں ہیں اور 30 روزے ہیں۔ اس کے بعد عملی زندگی میں تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی بد دعا نہ لینا، ان کی بد دعا نہ لینا۔ تم لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر میرے نبی کا نہیں ہے، یہ بے غیرت قوموں کا کلچر ہے، یہ بے حیا قوموں کا کلچر ہے۔ ہمارا کلچر میرے نبی بتا گئے، نکاح ہے، شادی ہے، حرام نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جتنی دکھی یورپ کی عورت ہے اتنی کوئی جہان کی عورت دکھی نہیں ہے، کہ جس کو مرتے دم تک خامد نہیں ملتا، استعمال ہوتی ہے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کے وہ چلے جاتے ہیں۔ میں تو 40 سال سے جا رہا ہوں ان ملکوں کے معاشرت کو اندر گھس کے میں نے دیکھا ہے، وہاں کا مرد کا یہ حال ہے کہ وہ زندگی گزار دیتا، اسے بیوی نہیں ملتی، عورت کو خامد نہیں ملتا، مرد کو بیوی نہیں ملتی۔ یہ کوئی معاشرہ ہے؟ شرابیں پی پی کے اپنے آپ کو انہوں نے مدہوش کیا ہوا ہے۔ ہمارا کلچر نکاح ہے، شادی ہے۔ میرے نبی نے کہا جو 3 بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ ایک نے کہا جی اگر 3 نہ ہو 2 ہوں تو کہا 2 کو ڈولی میں بٹھائے گا ایسے ہوگا۔ ایک نے کہا جی 1 ہی ہو، دوئی دی امید ہی نہ ہوئے، تو آپ نے کہا وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، آپ کٹھے پڑھتے ہو، یہ غیر فطری کام ہے، یہ غیر فطری کام ہے۔ جوان بچے بچیوں کا کٹھے پڑھنا یہ غیر فطری کام ہے، انسانیت سوز کام ہے۔ یہ باہر سے آیا ہوا اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ مغرب کی تہذیب۔ اور تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ اقبال کی شاعری ہے کیا، تمہاری اردو ہی کوئی نہیں رہ گئی تو اقبال کو کیا سمجھ؟ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ یہ گندی تہذیب ہے، اریانی، فحاشی، بے پردگی، ناچ گانا، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ہم حیا والی قوم ہیں، ہم حیا والے ہیں، نکاح کرتے ہیں، بیٹیوں کو ڈولی، ماں باپ کی مرضی سے شادی کرو۔ میری محبت ہے، میں مر جاؤں گا، میں تو خودکشی کر لوں گی، میں خودکشی کر لوں گا، چوتھے دن 1-2 نہ لتر پولا پہ آندا ہے۔ اور محبوبہ اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ بیوی نہیں ہوتی، انہوں بیوی تو بنن دے، پھر ویک کی طرح حشر کر دیے۔ تے محبوب بھی اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک شادی نہیں ہوتی، شادی ہون دے پھر ویک کیویں تینوں تگنی دا ناچ نچیندا ہے۔
ہمارا کلچر ہے شادی، فاصلے سے رہو، آنکھوں کو جھکا کے رہو، اپنے آپ کو حرام کاری سے بچاؤ، اللہ سے ڈرو جو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو جس نے اس کا حساب لینا ہے، اللہ سے ڈرو جس نے اس پہ شدید پکڑ رکھی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں لے کر اپنی زندگی شروع کرو، میری یہ مرضی ہے، میں یہ چاہتا ہوں۔ ماں باپ کے آگے جھک جاؤ، اللہ بخت لگا دے گا۔ ماں باپ سے بھی میں کہتا ہوں کہ بچوں کی رائے کا خیال کرو، لیکن ماں باپ کو دکھی نہ کرنا، نہیں تو نہ جنت ملے گی نہ جنت کی ہوا ملے گی۔ اور جب اللہ کوئی جاب دے حلال کمانا، ایک حدیث سنا دیتا ہوں، میرے نبی نے کہا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری۔ ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کہو انشاءاللہ۔ پاکستان میں سچ بولنا سوکھا کام کوئی نہیں ہے، بڑا اوکھا کام، سارا جگ ہی جھوٹا ہوا پیا تو کیا کرے۔ سچ بولنا، میرے نبی نے کہا ہمیشہ سچ بولنا۔ دوسری نیت کرو، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یہ میرے نبی نے کہا۔ دوسری بات، دھوکے باز نہ بننا، فراڈی نہ بننا، 2 نمبری نہ کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، کھوٹ نہ کرنا، وعدے سے نہ مکرنا، 2 نمبری نہیں کرنی، کہو انشاءاللہ۔ تیسری بات، کبھی کسی کو دکھ نہ دینا، کبھی کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا، کسی سے نفرت نہ کرنا، بغض نہ کرنا، حسد نہ کرنا، سکھ بننا، راحت بننا، اپنے اخلاق اچھے کرنا، کہو انشاءاللہ۔ چوتھی بات، میرے نبی کی باتیں، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ اللہ تھوڑا امتحان لے گا، حرام تو بڑی جلدی آتا ہے، حلال ذرا اللہ پرکھ کے دیتا ہے، تو اس وقت جم کے رہنا۔ 1972 کی بات یاد آ گئی، 3 دن کی جماعت میں تھے چیچاوت میں، ابھی میں رائے میں داخل نہیں ہوا تھا، 3 چلے لگائے تھے اور 4 مہینے لگائے تھے، اور داخلے کا ارادہ کیا تو ماں باپ نے رکاوٹ ڈال دی، پھر بہرحال وہ الگ کہانی۔ تو 3 دن کے لیے گئے، تو ایک تھے وہاں مولانا عبداللطیف صاحب، ان کی مسجد میں ہم تھے، تو 2 بندے آ کر ملے، ایک تو مجھے بالکل بھول گیا ہے، اور دوسرے کا کرتا شلوار بھی یاد ہے، ٹوپی بھی یاد ہے، اینک بھی یاد ہے، چونکہ اس نے جو ایکشن کیے میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا وہ ساری زندگی یاد رہیں گے۔ ذرا بھاری جسم تھا، پیٹ ذرا باہر نکلا ہوا تھا، اور کھدر پہنا ہوا تھا خاکی رنگ کا، خاکی رنگ کی ٹوپی تھی، موٹ بڑی اینک تھی نظر والی، چونکہ منہ بڑا بڑا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ آتا ہے، حضرت جی دعا کرو، اب مجھے دیکھنا سارے، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے۔ تو میں ایسے ہو گیا، میں کہا یہ وہ کچھ نہیں بولے، چپ رہے۔ اس نے دیکھا حضرت جی تو بولے نہیں، پھر کہا حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے۔ تو انہوں نے پولے سے کہا بہو حلال تو تھوڑا ہی لبو۔ 1972 کی بات ہے، مجھے آج تک یاد، حلال تو تھوڑا ہی لبو۔ تو حلال میں اللہ آزمائے گا، اور حرام تو کھلا پڑا ہے، 2 نمبری ہے، رشوت ہے، مافیا ہے، ڈرگ مافیا ہے، نشہ مافیا ہے، لینڈ مافیا ہے، پاگل بے وقوف مر کے قبروں میں چلے جاتے ہیں، ہر شے چھوڑ کے پڑی کی پڑی رہ جاتی ہے۔ حرام نہ کمانا، حرام نہ کھانا، نہ اللہ اولاد دینا، اولاد کو کھلانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کے حکمران تھے، 3 بر اعظم کے حکمران۔ موت کا وقت آیا، ان کے سالے ملنے آئے، کہنے لگے عمر تیرے 12 بچے بچیاں ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے ہو، تیرے بعد کیا بنے گا ان کا؟ کہنے لگے محمد، اس کا نام تھا محمد بن مسلمہ بن عبد الملک، کہنے لگے مسلمہ حرام کھلایا نہیں اور حلال تھا نہیں۔ اللہ اکبر، 3 بر اعظم کا بادشاہ کہہ رہا ہے
حرام کھلایا نہیں، حلال تھا نہیں۔ پھر کہا میرے بچے بلاؤ، بچے آ گئے، کہا بیٹو میرے سامنے دو راستے تھے نا۔ وہ کہنے لگے 1,00,000 روپے میرے کو لے لا تو اپنے بچے انہوں دے دے۔ کہنے لگے جہاں سے تو نے ظلم کر کے کمایا نا وہاں واپس کر دے، میرے بچے اس سے بھوکے ہی اچھے ہیں۔ پھر بچے آ گئے، کہا بیٹو دو راستے تھے، تمہیں حلال کھلاتا خود دوزخ جنت میں جاتا، دوسرا تھا تمہارے لیے حرام جمع کرتا خود دوزخ میں جاتا، میں تمہارے لیے آگ نہیں برداشت کر سکتا، جب ضرورت پڑے اللہ سے مانگ لینا۔ انتقال ہو گیا۔ ہشام بن عبد الملک اپنی اولاد کے لیے 10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرا۔ عمر بن عبدالعزیز ایک دمڑی بھی نہیں چھوڑی، چند سکے تھے جس سے قبر کفن تدفین کا پیسہ دے دیا، اور پھر 20 سال کے بعد عمر بن عبدالعزیز کی اولاد ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کر دیتے تھے، اور ہشام کی اولاد جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے۔ وہ حرام کٹھا کر کے گیا، اس کی اولاد بھیک مانگ رہی تھی، وہ حلال دے کر گئے، 100 گھوڑے خیرات کر دیتے تھے۔ تو بچوں کل کو تم کمائی میں جاؤ گے، میری باتیں یاد رکھنا، حرام کے چکر میں نہ پڑنا۔ آسان نظر آئے گا لیکن یہ آگ کے انگارے ہیں، انگارے ہیں۔ بھائی یہ 4 کام کر، سارے بچے نیت کرتے ہو؟ جو پڑھ رہے ہو نا اس کو بھی اچھی طرح پڑھو۔ کیوں امریکہ کا سوچتے ہو وہاں جا کے پڑھیں اور وہاں جا کے پڑھیں؟ ایک زمانہ تھا جب قرطبہ میں ساری دنیا آ کے پڑھتی تھی، بغداد میں ساری دنیا آ کے پڑھتی تھی۔ اللہ تمہیں میرے ملک کو ایسی توفیق دے کہ ساری دنیا یہاں آ کے پڑھے۔ بہرحال کہیں جانا منع کوئی نہیں، جہاں مرضی جاؤ پڑھو، لیکن بیٹا یہ چند باتیں یا میری 2 گھنٹے کی بات کا خلاصہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو، سال کے روزے رکھو، اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دو، کٹھے پڑھتے ہو بے حیا نہ بنو، حیادار بنو۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ آگ ہے، آگ ہے، تہذیب کو آگ لگانے والی چیز۔ اور ہماری یونیورسٹیوں میں نے سنا نشہ عام ہو گیا ہے، اس سے بچو، اپنی جوانیاں برباد نہ کرو۔ میں ہی گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا ہوں، جب یہ پیک کا کالج ہوتا تھا، ایک اس کا نام تھا اللہ کے فضل سے، تو سوائے سگریٹ کے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا نشہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی چپکے کچھ کرتا ہو تو کرتا ہو، لیکن تقریباً 0 تھا۔ اور اس وقت دھوم مچی ہوئی ہے یونیورسٹیوں میں، نوجوان نسل وہ فرسٹریشن کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، نشوں میں ڈوب رہے ہیں۔ تو بچو ان چیزوں سے، اپنی جوانی کی قدر کرو، زندگی کی قدر کرو۔ اور 4 باتیں پھر، سچ بولنا ہے ہمیشہ، دھوکہ نہیں دینا کسی کو، تکلیف نہیں دینی کسی کو، رزق حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے۔ تو میرے عزیزو اس کی سارے نیت کرتے ہو انشاءاللہ، اور جب اللہ موقع دے تو کچھ وقت تبلیغ میں لگاؤ، 3 دن لگاؤ، چلہ لگاؤ، جب تمہاری ہمت ہو حوصلہ